بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم وإذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں وقت ختم ہو گیا تھا، ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں آج اس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، یہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہماری ضرورت بنایا ہے، ہمارے جینے کا سبب بنایا ہے۔ ہمارا مستقل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اگلے جہان ٹور جانا ہے، چلے جانا ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا وہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، زمین کے نظام کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے، زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے یہ کام ہوا بعد میں یہ کام ہوا۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، پھر ان کو برابر کر ڈالا 7 طبقات میں، یعنی 7 آسمان بنا ڈالے۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلے ایک بات سمجھو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان بعد میں بنائے گئے ہیں۔ جبکہ 30ویں سپارے میں سورہ نازعات میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹ بتلایا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ کچھ لوگ کہا کرتے تھے نا مشرکین مکہ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل کی تھی، بھلا بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا بنایا اور بغیر ستون کے بنایا، وہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا تمہیں ایک دفعہ کے بعد دوبارہ ریپیئر کرنا مشکل ہے؟ ریپیئر کرنا تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے، مشکل تو یہ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ بنایا جائے۔ انسان پہلی دفعہ تو وجود میں آ چکا، اب جب دوبارہ پیدا کرنا ہے وہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر مشکل کی بات کر رہے ہو تو آسمان سے زیادہ تو مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا۔ اچھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ آسمانوں کی تخلیق کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا والارض بعد ذالک دحاہا، بعد ذالک، اس کے بعد پھر والارض، زمین کو دحاہا، بچھا ڈالا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بنائی گئی ہے۔ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے تخلیق کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ترتیب تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کو بنایا ہے، اس کے بعد زمین کو بنایا ہے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ پہلے زمین کو بنایا گیا بعد میں آسمانوں کو بنایا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو منافع کی چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نباتات وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں، یا کچھ جماعتات ہیں جن سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح حیوانات ہیں جو ہمارے لیے کچھ حلال کیے گئے ہیں، ان سے ہم نفع لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ہمارے نفع کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھی ہے، یہاں پر ان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ نفس زمین کی طرف۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے ثم استوى الى السماء، استوا، اس کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، یہاں ہم محاوری معنی کرتے ہیں متوجہ ہونا۔ ایک جگہ یہی لفظ آتا ہے قرآن مجید میں ثم استوى علی العرش، وہاں پر کچھ لوگ معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو اصل بات یہ کہ ویسے تو یہ آگے لفظ آ جائے گا، لیکن میں یہیں پر تھوڑی بہت اس وجہ سے وضاحت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے چل کے میرے ذہن میں نہ آئے، بھول جاؤں، انسان ہے، تو یہیں پر میں تھوڑی سی عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جگہ اور زمان مکان ہر چیز سے پاک ہے۔
اس کا وجود ضرور ہے، وہ کیسا ہے اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، وہ کہاں ہے اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، جیسی اس کی شان ہے ویسی اس کی کیفیت ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ رہی بات قرآن مجید میں جو آتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ بیٹھا ہے آسمان پر، وہاں سے کائنات کا نظام چلاتا ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹھنا یا اللہ کا وہاں پر قائم ہونا، وہاں سے کیسے نظام چلانا، یہ سب چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ تو جسم سے پاک ہے۔ جب جسم سے پاک ہے تو ہاتھ کیسا، پھر پنڈلی کیسی؟ وہاں پر بھی ہم یہی کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے، اس پر صرف ایمان رکھنا لازمی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ برحق ہے کیسے یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کو خود بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے، استوا علی العرش کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے، جیسی اس کی قدرت ہے، وہ اپنی شان کو خود بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے یہ متشابہ چیزیں۔ متشابہ چیزوں سے کوئی احکامات یا عقیدے ثابت نہیں ہوا کرتے، صرف اور صرف ایمان رکھنا اس پر لازمی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کو متشابہات میں سے بھی عقیدے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اہل حدیث لوگ، وہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، وہاں سے وہ ساری کائنات کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں بیٹھنا جسم کو لازم کرتا ہے، اور جسم مکان کو لازم کرتا ہے، اور مکان کا وجود ہونا یہ زمانے کو لازم کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بیٹھا تو وہ کرتا ہے نا جس کا جسم ہو، اور جس کا جسم ہو لازم بات ہے وہ کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوگا، جبکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ جسم ہے، نہ اللہ کی کوئی جگہ ہے کہ جس میں وہ سمایا ہوا ہو، رہتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اہل حدیثوں والا معنی لیں تو اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ وہ پھر ایک حدیث بطور دلیل کے وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باندی تھی، اس نے کہا کہ میں ایمان والی ہوں، جبکہ وہ جنگ سے قید ہو کر آئی تھی۔ ایمان والی کیوں کہہ رہی تھی؟ کہ تاکہ میرے آقا کو مجھ پر ترس آ جائے، وہ مجھے آزاد کر دے۔ تو اس صحابی نے جس کے حصے میں آئی، اس نے پوچھا کیا تم مومنہ ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ تیرا خدا کہاں ہے؟ اس نے ایسے اشارہ کیا اوپر کا۔ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پوچھا، اس باندی سے، کہ تیرا خدا کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر۔ تو حضور نے سوال یہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اوپر، اشارہ کیا اوپر کی طرف۔ حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دے، چھوڑ دے۔ تو گویا کہ اوپر کے اشارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا، اس سے پتہ چلا اللہ اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جواب سن لو۔ یہ اہل حدیث یہ حدیث بہت شدھ مجھ سے یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث معلول بھی ہے اور یہ حدیث شاذ بھی ہے۔ حدیث کی 16 قسمیں ہیں نا صحت کے لحاظ سے، جو حدیث شاذ بھی ہو، معلول بھی ہو، وہ قابل حجت نہیں ہوا کرتی، اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے حدیث۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ پیش کریں، یا قرآن کی آیت ہے تو وہ پیش کریں، یقیناً ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر مثال کے طور پر ہم اگر اہل حدیثوں کی بات مان لیں کہ اللہ اوپر ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، یہ دلیل اہل سنت کے پاس ایک نہیں، قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے لوگوں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ کہاں عرش ہے، کہاں شاہ رگ ہے؟ اللہ اگر اہل حدیثوں کے مطابق اگر اوپر ہے تو ہماری شاہ رگ تو یہاں ہے ہمارے پاس، اللہ یہاں کیسے آ گیا؟ اگر یہاں آ گیا تو اس کا مطلب عرش خالی ہے اس وقت اللہ سے۔ اگر یہاں آ گیا ہے تو اس وقت جس وقت یہاں ہے تو اس وقت وہاں نہیں ہوگا، تو لازم بات ہے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے ہم جہت وغیرہ متعین نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض،
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم تعلم، کیا تم اے مخاطب، اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے آسمان و زمین کا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب بھی تم آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، جب تم 3 جنے ہوتے ہو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تم تھوڑے ہو تب بھی تمہارے ساتھ اللہ ہے، یعنی 3 سے تھوڑے ہو تب بھی تمہارے ساتھ اللہ ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اگر تم 3 سے زیادہ ہو، 6 سے زیادہ ہو، تب بھی تمہارے ساتھ اللہ ہے. تو یہ آیت تو یہ بتلاتی ہے کہ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر عرش پر بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ اس طرح قرآن مجید کی اور بھی کئی ساری آیتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے. اب دیکھو سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کہاں ہے، ان کو کہو میں، ان کو کہو تو کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. اگر عرش پر ہے تو عرش تو ہمارے پاس قریب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اہل حدیثوں کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک باطل ہے. اب ایک اور عقیدہ سنو، وہ ہے شیعہ مذہب کا، وہ بھی اہل سنت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے قائم ہو جانا، بیٹھ جانا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کر کے فارغ ہوئے تو جا کر آرام کرنے لگ گیا، بیٹھ گئے عرش پر. بھائی پھر کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. امام کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، اللہ سے نیچے ہوتا ہے، نبی سے اونچا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ ہی کفر ہے. بات بتا رہا ہوں سیدھی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، اللہ سے نیچے ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کا وہ ایسا نائب ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ اس کی رگ رگ کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے سارا نظام امام کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے. امام جیسے چاہے اس کائنات کا نظام چلائے. پھر امام ہی سورج ابھارتا ہے، ڈوباتا ہے، امام ہی ہوتا ہے وہ لوگوں کو بچے دیتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے. یہ سب کام پھر امام کے ہاتھ میں ہے. ان کے عقیدے کے مطابق کائنات کا نظام چلانے کے لیے 12 امام ہیں. پہلا امام علی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے 12 اماموں کی بنائی ہوئی ہے. پھر امام حسن، پھر امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد امام زین العابدین. اس طرح یعنی انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی 12 امام. اس پر تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب مولا علی نہیں تھے اس کائنات میں تو اس وقت نظام کون چلا رہا تھا؟ پتہ نہیں پھر اس کا جواب وہ کیا دیں گے، کیا دیں. ہے عقیدہ باطل ہے. یہ میں اس وجہ بتا رہا ہوں، استوا علی العرش کے معنی آگے بھی چل کر یہ لفظ آئے گا، یہیں پر اس کے معنی یہ سمجھ لو. بہرحال اہل سنت کا عقیدہ بہت بہترین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی، لفظی معنی تو یہ برابر ہوا، محاوری معنی یہ کر لو کہ بیٹھ گیا، قائم ہو گیا. لیکن کیسے ہوا، اس کے یہ متشابہات میں سے. ہمیں اس میں لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، صرف ہمیں ایمان رکھنا کافی ہے. متشابہ سے ویسے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوا کرتی، نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی فروعی مسئلہ کوئی ثابت ہوتا ہے. صرف ایمان رکھنا لازمی ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں اس روئے زمین میں ایک نائب. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس روئے زمین میں ایسی ہستی کو نائب بنائے گا کہ من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچا دیں گے، فساد مچائے گی وہ ہستی. ویسفک الدماء، خون خرابہ کرے گی وہ ہستی اس میں. یعنی انسانوں کی تخلیق پر فرشتے اعتراض کر رہے ہیں. اگر آپ تسبیح اور اپنی پاکیزگی اور اپنی عظمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رکو ذرا، صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس روئے زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب تھوڑی سی بات
تعارف کے طور پر تھوڑی سی عرض کر دوں، جب اس روئے زمین پر انسان آباد نہیں تھے تو کون آباد تھا؟ اس سے تو یہ پتہ چل رہا کہ آدم علیہ السلام بہت بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، پہلے کون تھا؟ اس کے بارے میں بجائے اس کے کہ میں لمبی چوڑی اپنی طرف سے ایران توران کی ہاں کو، البدایہ والنہایہ اسلامی ہسٹری کی بڑی بہترین اور سب سے معتبر کتاب ہے، تاریخ ابن خلدون بھی ہے، اور بھی کئی ساری تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو حاصل ہوا ہے، البدایہ والنہایہ کو، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ صحیح روایات کو جمع کیا جائے۔ باقیوں میں تو اسرائیلیات بھی ہیں، ادھر ادھر کی بھی ہیں، لیکن انہوں نے وہ تاریخ پیش کی ہے جو کافی حد تک درست اور صحیح ہے۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ کے جلد نمبر 1 میں 14 جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ انہوں نے پہلی جلد میں جو ہے نا، انہوں نے یہ تخلیق آدم سے پہلے کون اس روئے زمین پر آباد تھا، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک ہن ایک کوئی مخلوق تھی، وہ آباد تھی، ہزاروں سال تک وہ آباد رہی۔ اس کے بعد بن ایک مخلوق تھی، وہ آباد تھی، وہ ہزاروں سال تک وہ رہی۔ پھر اس کے بعد جن، وہ اب بھی مخلوق ہے، وہ آباد رہی۔ اس مخلوق کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی والی مخلوقوں کو کیوں ختم کیا؟ اس وجہ سے کہ جب ان میں شر و فساد زیادہ برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر ان کا صفایا کرا دیا۔ جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مادہ رکھا وہ انسان والا مادہ تھا، اس میں برائی کا بھی مادہ رکھا تھا، اچھائی کا بھی مادہ رکھا تھا، لیکن جنات چونکہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان کی فطرت کے اندر شرارت تھی، بھلے نیک بھی تھے لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے روئے زمین پر بہت فساد اور عدم مچایا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجا تو انہوں نے ان کو مار مار کے دھکیل دھکیل کے جزیروں میں اور پہاڑوں میں اور سمندروں میں اس طرف کو دھکیل کر اس روئے زمین کو خالی کیا۔ جب خالی کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا۔ انسان کو تخلیق کیا تو اس پر لازم بات ہے، یہ روئے زمین پہلے تھی تو جنوں کے پاس نا ان کو ساڑ حسد ضرور لگا کہ یہ نئی مخلوق ہماری جگہ پر آ کر قابض ہوئی، اس وجہ سے ازلی طور پر انسان اور جنات کی آپس میں دشمنی شروع ہوئی۔ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنات میں سے ہے، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، ورنہ وہ پہلے فرما بردار تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نازل کی ہیں، انسان تو اپنی عظمت اور عزت اور توقیر کو پہچان، اپنے مرتبے کو پہچان، پھر اس روئے زمین میں آ کر تو بھلے گناہوں کی طرف جا یا نیکی کی طرف آ، اپنے مرتبے کو پہچان، تیری شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی عظمت جتلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب بڑے کو حکم دیا جائے نا تو یہ کام کر تو چھوٹے خود بخود اس کے ضمن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرشتے جنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ جب اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو یہ حکم جنات کو بطریق اولا حاصل ہوا، کیونکہ جنات تو فرشتوں سے کم تر ہیں۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان کا حق بنتا تھا بطریق اولا یہ بھی سجدہ کریں، لیکن جنات اکڑ کر دکھانے لگے تو اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ اکڑ کیوں کی انہوں نے؟ انسان کے ساتھ حسد کی بنا پر کہ یہ ہم سے آگے کیوں نکل گیا، اور یہ حسد اب تک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا تو اس وقت بھی یہی فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ اترو روئے زمین کی طرف سارے کے سارے، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ بعض کے دشمن کیا؟ جنات بھی یہاں رہتے ہیں، انسان بھی یہیں رہیں گے، ان کی آپس میں اب دشمنی چلتی رہے گی، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا مقام دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ تمام مخلوقات سے افضل بنا ڈالا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت انسان کو عطا کی۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب ہونا۔ نائب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ولی وارث ہو جانا، جیسے مثال کے طور پر بیٹا باپ کا خلیفہ ہوتا ہے، باپ چلا جائے تو اس گدی پر بیٹا بیٹھتا ہے۔ کوئی پیر و مرشد ہو تو اس کا بیٹا، اس کا خلیفہ، اس کا مرید بنتا ہے۔ یہ خلافت اور چیز ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے خلافت ارشاد فرمائی نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو روئے زمین پر نافذ کرنا۔ یہ بہت اونچا اعزاز ہے، یہ بہت اونچا اعزاز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ملک کا نظام چلایا کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام انبیاء اکرام کے ذریعے لیا کرتا تھا۔ انبیاء اکرام کو اپنا خلیفہ بناتا تھا۔ جب بھی کوئی ایک نبی فوت ہوتا، اس کی جگہ فوراً دوسرا نبی بھیج دیا جاتا تھا خلیفہ بنا کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے بعد میری نیابت کرنے والے میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو روئے زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہوں گے، وہ کوئی مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد نہیں بتلائی۔ جو بھی من و عن اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو نافذ کرے گا، وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ کہلائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ایک یہ سنو، یہاں پر جو خلیفہ کا لفظ آیا ہے، یہ خلیفہ وہ ہے جو روئے زمین پر اسلامی سلطنت کا بڑا سربراہ ہوگا، وہ مراد ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر خلیفہ کا چناؤ کیسے ہوتا ہے؟ خلیفہ کا چناؤ عوام کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ عوام اپنی مشترکہ رائے سے جس کو منتخب کر لیں وہ ان کا خلیفہ ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنائے گئے۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا یا ابو بکر کو تم خلیفہ بنا لینا، نام لے کر نہیں کہا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے خود ہی منتخب کر لیا۔ ہاں البتہ پیشن گوئیاں ضرور موجود تھی، اشارتاً اشارہ اس طرف نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کہ حضور کے بعد خلیفہ ابو بکر ہی بنے گا۔ مثال کے طور پر مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مروا ابا بکرین فلیصلی، ابو بکر کو حکم دو جا کر کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف فرما تھی، کیونکہ حضور انہی کے گھر میں انہی کے حجرے میں تھے۔ تو یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ابا وہ تو نرم دل ہیں، وہ رقیق القلب ہیں، وہ ان میں اتنی سختی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہو سکیں۔ میں جانتی ہوں نا انہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی وہ آپ کا مصلہ سنبھال سکیں، اور آپ کا نائب بننا کسی پاورفل آدمی کا کام ہونا چاہیے۔ میرے ابا تو رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ کہاں سنبھال سکیں گے؟ تو حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ حکم دو ابو بکر کو وہی نماز پڑھائے۔ پر حضرت عائشہ نے دوبارہ کہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خاموش رہو، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کسی اور پر راضی ہو جائے، اللہ راضی نہیں ہو رہا سوائے ابو بکر کے۔ اب یہ گویا کہ اشارہ مل رہا ہے صاف لفظوں میں، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر کو بنا لینا، لیکن اشارہ تو یہ مل رہا ہے نا کہ میری امامت کا لائق جو ہے، میرے خلافت کا لائق جو ہے وہ ہے ابو بکر، سمجھے نا؟ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رائے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا۔ ایک چناؤ کا دوسرا طریقہ بھی سامنے آیا۔ تیسرا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا، وہ تمام لوگوں کو نہیں چنا، تمام لوگوں کی ایک مشترکہ ایک کمیٹی بنائی، بھائی تم ایک 10 رکنی کمیٹی تجویز کر لو، پھر اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا تم جس کو چاہے خلیفہ بنا لینا۔ پھر اس کمیٹی نے مشورہ کر کے آخر حضرت عثمان پر متفق ہوئے۔ اور ایک خلافت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بزور طاقت خلیفہ بننا، اپنی حکومت پہلے قائم کرنا، خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا۔ تو بہرحال خلافت راشدہ تو یہی ہے ان 4 تک۔ آگے جو خلیفہ کہلائیں گے وہ گویا کہ لغوی معنی کے لحاظ سے کہلائیں گے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ نہیں ہے وہ۔ آگے سمجھو کہ ملوکیت چلی ہے، بادشاہت چلی ہے، اگرچہ وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، کہلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پوری
اللہ کے نظام کو نافذ کرتا ہے، اور جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے مخالف نہیں ہوتے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں چناؤ تو سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، عوام کا مشورہ لیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے، لیکن جب قانون بنانے کی باری آتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نہیں بنایا کرتے، وہ چند لوگ اس علاقے کے مل کر اپنی رائے کے ذریعے کہ اس وقت ہماری مصلحت کے تحت کون سا قانون ہونا چاہیے وہ اپنی رائے سے بنایا کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر جمہوریت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق والامر للہ الامر من قبل ومن بعد۔ یہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام خلافت کے ذریعے ہوتا ہے، جمہوریت کے ذریعے نہیں آ سکتا۔ تو اب یہاں پر جو خلیفہ کا معنی ہے، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کا وارث بن جائے، کسی کا گدی نشین بن جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو روئے زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو نافذ کرے، وہ خلیفہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس وقت کو یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں روئے زمین میں کوئی خلیفہ، قالوا وہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس روئے زمین میں من یفسد فیہا اس شخصیت کو کہ جو اس میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء خون خرابہ کرے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم ہے نا آپ کی تسبیح، آپ کی حمد، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا ٹاکرا کرایا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے روئے زمین پر جو بھی کچھ تھا، کیسے نظام نافذ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، عدالت کس چیز کا نام ہے، بیٹھنے والے جو منصف ہوگا جج اس کا کیا کام ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی جو انسان کی اپنی ذاتی ضرورت تھی وہ تک بھی بتا ڈالی کہ تم نے سالن جس برتن میں پکانا ہے اس کو ہانڈی کہیں گے، اور جس پہ روٹی ڈالنی ہے اس کو توا کہیں گے۔ سب علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور آدم علیہ السلام نے اس سارے علم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اپنی میموری میں سیو کر لیا۔ فرشتوں میں یہ خاصیت نہیں ہے علم کو قبول کر لینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اپنی بڑائی بیان کی، ہم اچھے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہم نے ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو تعلیم کر دیے تھے، یعنی سکھا دیے تھے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ۔ ان ناموں کے بارے میں یعنی جو علم آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا روئے زمین کا، وہ علم ذرا تم تو بتاؤ، کیا کرنا ہے زمین پر جا کر، کیسے نظام نافذ کرنا ہے، کیسے نظام چلانا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ بعض روایات میں آتا ہے اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے نام ہیں، وہ اسماء الحسنہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں صرف 99 ہی مشہور ہے، وہ تو لا تعداد ہیں۔ تو فرشتے بہرحال جب یہ آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ ان کو کیا کہیں گے، کیسے نظام نافذ کریں گے، تو فرشتے خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہتھیار ڈال دیے۔ قالوا سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو تو ہمیں بتلا دیتا ہے، بس ہمارے پاس اتنا ہی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے سامنے ہی آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم انبئہم ان فرشتوں کو بتلا تو صحیح ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام فر سنانے لگے، فلما انبئہم باسمائہم آدم علیہ السلام نے جب بتلا ڈالے سارے کے سارے نام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لکم اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض بے شک میں ہی ہوں جو غیب جانتا ہوں آسمان و زمین کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور وہ میں ہی وہ ذات ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جس کو تم چھپا لیتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ مجھے پتا تھا میں نے کیا کون سی مخلوق کیسے میں نے پیدا کر کے بھیجنی ہے، کیسے وہ میرا نظام نافذ کرے گی، تم نہیں جانتے اس چیز کو۔ آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فرشتوں کو جب کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا، وقت کافی ہو گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے
جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.